بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، ہماری گفتگو عقیدہ توحید کے حوالے سے چل رہی تھی۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے قرآن مجید ہمیں غور و فکر کرنے سے منع فرماتا ہے، اور اس کی صفات کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہی وجہ ہے کہ یہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، یہ جو پوری صورت ہے، اس کے شان نزول کے حوالے سے امام فخر الدین رازی نے 3 اقوال بیان کیے ہیں۔ میں اس کو شارٹ میں ہی بیان کرتا ہوں، اور ہر ایک چیز کو تفصیل سے بیان کریں تو وقت لگ جائے گا۔ حضرات گرامی، کہ یہ صورت کب نازل ہوئی، تو اصل میں 2 روایت کو میں ایک جگہ بیان کرتا ہوں کہ کچھ یہودی آئے اور انہوں نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر عرض کیا کہ آپ بتائیں کہ جس اللہ کی ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں، جس اللہ کے وحدانیت کی ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں، وہ اس اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ نعوذ باللہ۔ تو یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نہایت جلال آیا اور آپ غصے میں آ گئے۔ یہ بات کیونکہ ایک مومن کے خلاف جو ہے نا، شان کے خلاف ہے کہ اللہ عز و جل کے بارے میں ایسی بات سنے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسی بات سنی تو حضور کو غصہ آنا یہ ظاہر تھا، لیکن جبرائیل امین آ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نرمی فرمائے اور ان کو یہ جواب دے، تو سورہ اخلاص تب نازل ہو۔ اور ایک روایت میں ہے کہ نجران کی عیسائی آئے اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں آ کر کہا کہ جس اللہ کی ہمیں آپ دعوت دیتے ہیں وہ اللہ کس چیز کا بنا ہوا ہے؟ کیا وہ زبرجد کا بنا ہوا ہے جیسے عام طور پر بت ہوتے ہیں، یا وہ یاقوت کا بنا ہوا ہے، یا ہیرو یا موتی کا بنا ہوا ہے؟ حضرات گرامی، یعنی دونوں سوالات یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اللہ کی ذات کے حوالے سے کیے، لیکن جب ان کے سوال کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اخلاص کو نازل فرمایا تو کیا فرمایا؟ تو سورہ اخلاص نازل ہو گئی ان کے جواب میں، تو فرمایا قل هو اللہ احد، اے حبیب آپ ان سے فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے، یعنی وہ اللہ ہے اور وہ ایک ہے۔ یعنی جب انہوں نے اللہ کی ذات کے حوالے سے سوال کیا، وہ دکھتا کیسا ہے، اس کو کس نے پیدا کیا، یا وہ کس چیز کا بنا ہے، تو اس کا جواب نہیں دیا گیا، بلکہ اللہ کی صفت کا جواب دیا گیا، صفات کا، کہ وہ ہے، اس کے وجود موجود ہونے کا، پھر وہ ایک ہے، اس کا جواب دیا۔ پھر فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ ہر ایک چیز سے، پورے کائنات سے بے نیاز ہے، وہ کسی کا نیاز مند نہیں ہے۔ لم یلد، اس نے کسی کو نہیں جنا، یعنی اس کی کوئی اولاد نہیں ہے۔ ولم یولد، نہ اس کو جنا گیا، نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کا کوئی ہم سر ہے، ہم پلہ ہے، نہ اس کے کوئی برابر ہے۔ حضرات گرامی، تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہودیوں عیسائیوں کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی تو انہوں نے ذات کے حوالے سوال کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی صفات کے بارے میں ان کو بتایا۔ تو حضرات گرامی، تو یہ صورت ہمیں بتاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی ذات کے حوالے سے غور و فکر نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ کی صفات کے حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا لیس کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں۔ یعنی ہم جب کسی چیز کو سمجھانا چاہتے ہیں نا تو کوئی مثال دیتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو کہ بھئی یہ کھاتی ہے تو اس کے یہ سونڈ ہوتا ہے، ایک کان ایسے ہوتے ہیں، اس کے پیر ایسے ہوتے ہیں، اس کی سونڈ، یعنی کسی بھی چیز کو مثال کے طور پر سمجھانا دنیا کی، تو مثال دیتے ہیں۔ تو ہم اللہ کو کیسے سمجھائیں؟ کیونکہ اس کی مثال کوئی چیز ہے ہی نہیں، خود اللہ نے فرما دیا لیس کمثلہ شیء، اس کی مثال کوئی چیز ہی نہیں ہے اس کی طرح، وہ بے مثل اور بے مثال ہے، اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، وہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ حضرات گرامی، تو ایک تو یہ بات، اور دوسری بات اللہ کی وحدانیت اور اس کی صفات کے حوالے سے قرآن کریم کی کئی آیتیں ہیں، اس کو آپ پڑھیں گے تو اللہ کی قدرتوں کو آپ دیکھیں گے، جتنا اس میں غور و فکر کریں گے ایک مومن کا ایمان اتنا بڑھتا جاتا ہے اور اس کی عقل حیرت کر جاتی ہے۔ اگر ہم اس کی صفات پر غور کرنا چاہیں تو اس کی صفات
اور اس کی قدرتیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی ہیں، چہ جائے کہ اس کی ذات تو بہت بلند و بالا ہے، لہٰذا ہم اس کی صفات کو سمجھیں، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ حضرات گرامی، تو کئی آیتیں ہیں اس حوالے سے، لیکن میں آیت الکرسی پڑھتا تو ہر کوئی ہے، لیکن کبھی کسی نے سمجھا کہ آیت الکرسی میں ہے کیا؟ آیت الکرسی میں کیا بیان ہے کہ جس کی اتنی بڑی فضیلت ہے؟ فضیلت میں ایک دو بیان کر دیتا ہوں حضرات گرامی، لیکن اس سے پہلے آپ ایک غور و فکر کریں کہ قرآن کریم اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے سارا قرآن الحمدللہ سے لے کر والناس تک برابر ہے، سارا قرآن برابر ہے اللہ کا کلام ہونے کی حیثیت سے، اور سارے کلام پر کی تلاوت پر ثواب ملتا ہے۔ لیکن آپ کیا جانتے ہیں کہ وہ آیتیں یا وہ صورتیں جس میں اللہ کی توحید کا، اللہ کی الوہیت کا اور اس کی صفات کا بیان ہے، ان آیتوں اور صورتوں کو پڑھنے میں ثواب زیادہ ملتا ہے، حالانکہ اللہ کا کلام سارا ہے۔ تبت یدا، کیونکہ قرآن مجید میں تبت یدا سورہ لہب بھی ہے تو اللہ کا کلام، لیکن وہ ایک اللہ اس کے رسول کے دشمن کے حق میں نازل ہوئی، ابو لہب کے حق میں، تو جب پڑھیں گے ثواب اس کو بھی ملے گا، لیکن تبت یدا پڑھنے میں، قل هو اللہ پڑھنے میں ثواب برابر نہیں ہے، درجہ برابر نہیں ہے۔ یہ ہے کہ تبت یدا پڑھیں گے تو اللہ کے کلام کی تلاوت کی حیثیت سے اس کا جو ثواب ہے، ایک حرف پر 10 نیکیاں وہ ملیں گی۔ لیکن قل هو اللہ شریف آپ جانتے ہیں کیوں کہ آپ اس کو ایک بار پڑھیں تو تہائی قرآن کے برابر ثواب، اور اگر 3 بار پڑھیں تو ایک چھوٹی سی صورت ہے، اس کو 3 بار پڑھنے پر اللہ پورے قرآن پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اپنی صفات، اعلیٰ صفات کا ذکر فرمایا ہے، اپنی کمال کا ذکر فرمایا ہے، اپنی خوبیوں کا، اپنی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم کی وہ آیتیں جس میں اللہ کی توحید کا علماء بیان فرماتے ہیں، اللہ کی صفات کا، اللہ کی قدرت کا بیان ہے، وہ اور آیتوں سے افضل ہے، اس کا ثواب بھی زیادہ ملتا ہے۔ پھر نبیوں کے بارے میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں جو آیتیں نازل ہوئی، نبیوں کے بارے میں، رسولوں کے بارے میں، وہ آیتیں ان کے بعد افضل ہے۔ تو سورہ آیت الکرسی وہ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی الوہیت اور توحید کا، وحدانیت کا، ایک ہونے کا، اپنے اوصاف کا اعلیٰ بیان فرمایا اور کمال انداز سے بیان فرمایا ہے۔ حضرات گرامی، اور اس کی فضیلت کیا ہے آپ جانتے ہیں کہ بس مختصراً طور پر بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ ایک تو اگر جو آیت الکرسی پڑھ کر سوتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ اس کی نہیں بلکہ جو آیت الکرسی گھر والا پڑھ لے تو اس کے گھر کے بھی اور اس کے آس پڑوس میں جتنے گھر ہیں، اللہ اس کے پڑوسیوں کی بھی شیطان سے اور جادوگر کے جادو سے اس کی حفاظت فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آیت الکرسی پڑھتا ہے ہر نماز کے بعد، تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے تو جب اس کے اور جنت کے درمیان صرف اس کی موت ہی رکاوٹ ہے، ادھر وہ مرے گا ادھر وہ جنت میں چلا جائے گا، میرے آقا نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے۔ تو یہ اتنی بڑی فضیلت کی حامل کیوں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت یہ آیت الکرسی ہے۔ کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ نے اس میں اپنی وحدانیت اور الوہیت کا ذکر فرمایا ہے، اور کیا میں اس کی تفصیل میں بیان کریں گے تو بہت وقت لگ جائے گا، لیکن ایک میں تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور ہلکا سا جو ہے نا مختصر طور پر اس کی وضاحت کروں گا۔ تو دیکھیں اللہ نے شروعات فرمایا اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نے خود فرمایا اللہ کون ہے؟ اللہ وہ ہے کہ جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ لا الہ الا ہو یعنی صرف اور صرف عبادت کے لائق معبود وہی ہے۔ الحی القیوم، ہے کا معنی آتا ہے وہ اللہ وہ ہے جو اپنے آپ زندہ ہے، قیوم اوروں کا قائم رکھنے والا ہے۔ دوسرا اس کی وضاحت میں بیان فرماتے ہیں، یعنی ہے کا معنی وہ آتا ہے کہ جو آپ زندہ ہے اور ہمیشہ سے زندہ ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی ازلی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، جتنی چیزیں کائنات کی ہے وہ نہیں تھی، بعد میں بنی ہے، لیکن اللہ وہ ہے جو ہمیشہ سے ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ بھئی وہ نہ ہو، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ ہے۔ القیوم، ساری کائنات کو قائم رکھنے، وہ خود بھی قائم ہے اور پوری کائنات اور مخلوق کو قائم رکھنے والا ہے، وہ کسی سے قائم نہیں ہے، وہ کسی کے سبب سے نہیں ہے، لیکن ساری کائنات کو
قائم رکھنے والا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے۔ حضرات گرامی اسی طریقے سے ایک بیان فرماتا ہے وہ ازلی ہے یعنی ہمیشہ سے ہے، اور قیوم کا ایک مطلب آتا ہے ابدی ہے، یعنی اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کی ذات کو کبھی فنا نہیں ہے۔ ازلی کا مطلب ہمیشہ سے ہے، ابدی کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ رہے گا، اسی کو حی اور قیوم کہتے ہیں۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، یعنی نہ وہ سوتا ہے نہ اس کو کبھی اونگ آتی ہے، کیونکہ سونا اونگ آنا یہ نقص ہے، کمی ہے، اور اللہ وہ ہے جو ہر نقص اور عیب سے پاک ہے۔ اس لیے لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اللہ نے فرمایا اسی کی ملکیت میں ہے جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے۔ آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، یہ اس کی صفت، سب کچھ اس کی ملکیت میں ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے، یعنی کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے مگر اس کی اجازت سے۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی اصل میں یہ آیت کا یہ والا جو ٹکڑا ہے یہ مشرکین کے خلاف نازل ہوئی، کیونکہ مشرکین کہتے تھے کہ یہ بت ہماری قیامت میں سفارش شفاعت کریں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رد میں فرمایا کہ یہ بت تمہاری سفارش یا شفاعت کریں گے، اس کے حضور کسی کو جو ہے وہ دم مارنے کی اجازت نہیں، ہاں وہ اپنے خاص مقرب بندوں کو قیامت میں شفاعت یا سفارش کی اجازت فرمائے گا، اس کی اجازت سے انبیاء، رسول اور اس کے نیک بندے ضرور شفاعت کریں گے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو لوگوں کے آگے ہے اور جو لوگوں کے پیچھے ہے، بعد ہے، وہ جانتا ہے جو کچھ ہو گیا ہے، جو کچھ ہونے والا ہے، جو کچھ دنیا کے امور میں سے ہے، جو کچھ آخرت کے امور میں سے ہے، سارا کچھ اس کو علم ہے۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے مگر وہ جو چاہے، یعنی کوئی بھی اس کے علم کا کوئی سا تھوڑا سا بھی حصہ نہیں حاصل کر سکتا اس کے معلومات کا۔ ہاں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے جس کو چاہے اپنے علم میں سے حصہ عطا کر دیتا ہے، اپنے نبیوں کو، اپنے خاص رسولوں کو، حضرات اپنے خاص بندوں کو، اس کی اجازت سے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، کہا اس کی کرسی کی وسعت کتنی ہے، کہا اس کی کرسی آسمانوں اور زمینوں کو گھیرے ہوئے ہے، وسیع ہے، یعنی اس کی کرسی اتنی وسیع ہے کہ آسمان اور ساری زمین اس کی کرسی پر آ جائے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر کرسی ہے تو یہ ساتوں آسمان اور زمین اس کی کرسی میں سما جائے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس پر غور کریں، میں نے کہا نا اس کی صفات پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور اللہ کو ان دونوں کی نگرانی یعنی آسمانوں اور زمینوں کی نگرانی تھکاتی نہیں ہے، اس کی نگہبانی تھکاتی نہیں ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہی بلند عظمت والا ہے۔ حضرات گرامی تو یہاں اس کی صفات تو بہت ساری اللہ نے بیان فرمائی، لیکن میں آخری جو الفاظ ہیں وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، یہ دیکھیں نا یہ اللہ کی قدرت کیسی ہے کہ ہماری عقل تھک جائے، ہماری عقل حیران ہو جائے۔ یعنی ایک تو ہوتا نا آسمان اور زمین کی نگرانی اسے تھکاتی نہیں ہے، برابر ہر ایک چیز پر اس کی نگاہ ہے، اس کی نظر ہے، ہر ایک چیز کو وہ سنبھالے ہوئے ہے۔ دیکھیں نا اس کی وسعت کو، آپ دیکھیں کہ آسمان ہے، ایک زمین ہے، اور آپ دیکھیں گے اسی دنیا کو آپ غور و فکر کر لیں کہ آج ہمارے یہاں ابھی ہندوستان میں رات ہے، کہیں دن ہے، ابھی رات ہے تو کہیں دن ہے، کچھ مخلوق زمین کے اوپر ہے، کچھ زمین کے نیچے ہے، کچھ سمندروں کے نیچے ہے، اور جو ہے کچھ پہاڑوں میں ہے، کچھ غاروں میں ہے، اتنی ساری مخلوقات ہیں، وہ سب اس کی نظر میں ہے، سب کو سنبھالے ہوئے ہے، سب اس کی نگاہ میں ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ خود اپنے گاؤں والوں میں دیکھ لیں کہ بھائی کتنے لوگ ہیں، کوئی کیا ہم یہاں بیٹھے ہیں، کوئی اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، کوئی کہاں ہے، آپ اپنے گھر والوں کو دیکھ لیں کہ میرے چچا کہاں ہے، میری پھوپھیاں کہاں ہیں، ہم اپنے ان تعلقات کی خبر نہیں رکھ سکتے ہیں۔ حضرات کرام ایک گھر کو آپ دیکھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی نگہبانی کر رہا ہے، ہر ایک اس کی نظر اور نگاہ میں۔ حضرات اور یہ تو بہت دور کی بات ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ایک جگہ سورہ ہود میں فرمایا انہ علیم بذات الصدور،
اللہ تبارک و تعالی تمہارے دلوں کی رازوں سے بھی باخبر ہے، اس کو علم ہے، دل میں کیا خیالات آتے ہیں، ذہن میں کیا خیالات آتے ہیں، اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے جو تمہارے خیالات میں آتے ہیں۔ یعنی آپ 10 لوگوں کو بٹھا دیں، 10 لوگ کیا سوچ رہے ہیں، ایک آدمی کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی اولاد کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی دھندے پانی کے بارے میں سوچ رہا ہوگا، کوئی جو ہے اپنی صحت کے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ آپ ان کو آپ دماغ میں سوچیں، ہر ایک کو آپ دیکھیں تو کبھی وہ کیا سوچ رہا ہے، یہ کیا سوچ رہا ہے، تو آدمی تھک جائے گا۔ نہیں 10 لوگوں کو سامنے بٹھا کر اگر وہ غور و فکر کرے وہ کیا سوچ رہا ہے، وہ تھک جائے گا۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ہم 10 لوگوں میں تھک جائیں، اپنے پریوار میں تھک جاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی ساری کائنات ہے، اتنی ساری مخلوقات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے، اپنی نظر میں رکھے ہوئے، اور اسے نگاہ میں نہیں، نظر میں ہی نہیں بلکہ ہر ایک کے خیالات سے بھی وہ باخبر ہے، ہر ایک کے دلوں میں پیدا ہونے والے، ان کے ذہنوں میں پیدا ہونے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اس کی نگہبانی، اس کی حفاظت۔ حضرات گرامی، تو یہ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کے حوالے سے ہمیں غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے کہ جب بھی غور کرو دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آسمان بغیر ستون کے بنائے، اللہ کی کیسی قدرت ہے، اتنی زمین بنائی، پانی پر زمین کو بچھا دیا۔ اس کے حوالے سے جو ہے نا ہر ایک کو غور کریں حضرات گرامی، تو اللہ اگر یہ کوئی غور و فکر کرتا ہے اس کی صفات کے حوالے سے تو ایسے مومن کا ایمان بڑھتا ہے، اس کا ایمان تازہ ہوتا ہے، اس کا ایمان طاقتور ہوتا ہے۔ ہاں، اس کی ذات کے حوالے سے اگر کوئی غور و فکر کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ گمراہ ہو جائے، یا پھر زیادہ غور و فکر کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے کفر تک معاملہ پہنچ جائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدہ توحید کی بھی اللہ حفاظت فرمائے۔ وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔